أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقالوا اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایام معدودہ مگر چند دن گنتی کے. قل اتخذتم عند اللہ کہہ دیجئے کیا تم اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ عہدن فلن یخلف اللہ عہدہ کہ اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا پھر تم اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا رہے ہو جس کا تمہارے پاس صحیح علم نہیں. بلا ہاں من کسب سیئۃ جس نے بھی اپنے کاموں سے برائی کمائی واحاطت بہ خطیئتہ اور اس کے گناہوں نے اسے گھیرے میں لے لیا فاولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں آگ والے ہم فیہا خالدون وہ اپنے ان کرتوتوں کے سبب ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جنہوں نے دعوی ایمان کیا اور دعوے کے بعد عمل بھی صالح کیا اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، رات جو پارہ ہم نے تلاوت کیا سنا، پہلا پارہ رمضان المبارک کے باقاعدہ جس طرح ہم تراویح میں پڑھتے سنتے آ رہے ہیں عرصہ دراز سے، تو آج یکم رمضان ہے. پہلا پارہ ہم نے رات میں سنا تھا، پڑھا تھا. اس میں سے یہ نصف کے قریب 3 آیات کریمات ہیں پہلے پارے کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات انسانوں کو دی گئی ہیں وہ سارے انسانوں کے لیے جو پہلے تھے، جو آج ہیں، جو آنے والے ہیں، یکساں ہیں. یعنی اللہ رب کریم کی طرف سے تعلیمات جو آئی ہیں وہ مختلف نہیں تھی. سارے انبیاء اللہ کو اللہ رب کریم کی طرف سے ایک جیسی تعلیمات دی گئیں. وہی پیغام جو ایک نبی کو ملا دوسرے نبی کو ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. جیسے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتیں تھیں، ان کے بعد بھی وہ جب تک نیا نبی نہیں آیا، ظاہر ہے ایک پچھلے نبی کا معاملہ چلتا رہا. اب یہ سلسلہ نبوت کا جو کہ مکمل ہو چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اسلامی اس تعلیم کو جو رب کریم کی طرف سے آسمانی تعلیم کو مکمل کر دیا گیا ہے. ہر قوم نے اللہ رب کریم کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف اس کا ارتکاب کیا، مرتکب ہوئی.
جیسے باقی قومیں آسمانی کتابوں کی، آسمانی تعلیمات کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی، بالکل اسی طریقے سے ہماری قوم مسلم بھی آسمانی کتاب، آسمانی تعلیم کے بالکل اس وقت ارتکاب کر چکی ہے۔ ایسے نظریات ہم نے اپنا لیے ہیں جو پچھلی قوموں میں بھی پائے جاتے تھے، اور کتاب اللہ کے خلاف تب بھی تھے، آج بھی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات کا ذکر آج کے سبق میں اصل میں کیا گیا ہے، جس وجہ سے میں نے یہ بات عرض کی ہے۔ ہمارا بھی قومی طور پر ایک نظریہ ہے کہ چند دن کی یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی کے گزر جانے کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ ہم مسلمانوں کی ہی صرف کامیابی کی زندگی ہے، اس کے علاوہ باقی سارے نہ۔ پھر اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر ہمارا جس طرح ہماری جماعتی تقسیم ہو چکی ہے اس وقت، ہر جماعت یہ سمجھتی ہے، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نجات دہندہ ہیں، ہمارے لیے ہی وہ سارا نجات کا سلسلہ ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ ہم اگر کوئی دن آئے بھی تو بس چند دن ہم جہنم میں، اس کے بعد پھر اللہ نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ یعنی یہ ایسا نظریہ ہے جو پوری قوم ہماری اپنا چکی ہے۔ یہ کتاب اللہ کے خلاف ہے، لیکن قومی نظریہ ہے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ یہ قومی نظریہ جو آج ہم میں پایا جاتا ہے، یہ صرف ہماری ہی قوم کا نہیں بلکہ سابقہ قوموں میں بھی یہ نظریہ موجود تھا۔ یہ جس جگہ سے میں نے یہ آیات تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے سورہ البقرہ کی، یہ جو 80، 81، 82 آیات ہیں، یہود کا ایک قصہ ہے، جو واقعات ہے جو شروع ہے، اور ان کے ہاں بھی یہ نظریہ پایا جاتا تھا کہ ہم کچھ دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر ہم نکال کے جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، آگ میں نہیں ڈالے جائیں گے مگر چند دن گنتی کے، کہ کچھ ایک وقت جو ہے اس کے بعد اللہ نکال لے گا۔ اور یہ باتیں جو ان کے ہاں پائی جاتی تھیں، ان کے بھی کچھ لٹریچر ایسا تھا جو انہوں نے خود لکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے یہود نے خود لکھا تھا، اور لکھنے کے بعد اس لٹریچر کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی کے پیچھے اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ یعنی وہ باتیں ٹوٹلی جو کرتے تھے وہ ان کے لٹریچر میں شامل ہو چکی تھی، جو ان کا مذہبی لٹریچر تھا اس میں شامل ہو چکی تھی، لکھی تھی انہوں نے خود، کہتے یہ تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لکھی انہوں نے خود تھی، لٹریچر میں داخل خود کر لی تھی، کہتے یہ تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، ہذا من عند اللہ۔ کیوں کہتے تھے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا؟ کیونکہ ان کے علماء، ان کے مشائخ، ان کے پیر، ان کے بزرگ، ان کے رہبر وہ اس کو ذریعہ معاش بنا چکے تھے۔ جب انہوں نے اس کتاب اللہ کو جو اس وقت کے نبی کو دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، اس میں سے انہوں نے اللہ کی جو اصل باتیں تھیں ان کو کچھ ادھر ادھر کر کے، کچھ اوپر نیچے کر کے، کچھ اس میں داخل کر کے، کچھ اس میں سے نکال کر اپنی مرضی سے کچھ داخل کیا، اور داخل کرنے کے بعد کہا یہ من اللہ کی طرف سے ہے، من اللہ ہے۔ تو جب ان کا یہ تصور قائم ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو داخل انہوں نے خود کیا ہوا تھا، اس داخلے میں ایک یہ بات بھی ان کی شامل ہو چکی تھی کہ چند دن جو ہے ہمارے آخرت میں وہ جہنم میں جانے کے ہیں، اس کے بعد اللہ ہمیں نکال لے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل، پوچھئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی پٹا لکھوا لیا ہے، اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، اللہ نے کوئی لکھت دی ہے آپ کو اس بات کی کہ چند دن تم جہنم میں جا کر پھر نکال لیے جاؤ؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ اپنے وعدے کا خلاف تو کرنے والا ہے نہیں، اگر اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو آپ لے آؤ۔ اللہ کی طرف سے ایسا کوئی وعدہ
نہ تھا نہ ہے، اور آنے والے وقت میں ہونا ہے نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب آخری اللہ کی طرف سے آ چکی ہے۔ فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم ایسی بات کہہ رہے ہو اللہ کے ذمہ جس کا تمہارے پاس علم ہے نہیں، یعنی بے علمی میں تم ایسی بات کہہ رہے ہو، حقائق کا تمہیں پتہ نہیں ہے، حقیقت کیا ہے وہ اللہ کی کتاب میں ہے اور تمہیں علم نہیں، اور تم ایسے ہی الٹا پہ ایک سنی سنائی بات ہے جو کر رہے ہو، یا خود سے آپ نے داخل کی ہوئی بات ہے جس کو کر رہے ہو، اللہ کی طرف سے ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، ہاں یاد رکھو کہ یہ جو آخرت کا معاملہ ہے یہ جماعتی تقسیم کے ساتھ نہیں رکھا گیا کہ فلاں جماعت کامیاب ہو جائے گی، فلاں مسلک کے لوگ کامیاب ہو جائیں گے، فلاں مذہب کامیاب نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں من کاسبہ سیئاتن، وہ شخص جس نے اپنے اعمال میں اپنے کاموں میں برائیاں کما لی، من کاسبہ سیئاتن واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کے جو کیے ہوئے گناہ ہیں ان گناہوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو تفہیم ہو جائے، اور تفہیم ہونے کے بعد انسان توبہ کر لے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، الا من تابا، توبہ کر لے کہ میں نے یہ کیا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، وآمن، پھر ایمان لے آئے، یعنی توبہ کے بعد ایمان لے آئے کہ ہاں جو کیا تھا آئندہ نہیں کرنا، اور پھر دونوں چیزیں کے بعد یعنی پہلے توبہ کر لے پچھلے کی، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، پھر اس کے بعد عمل کرے صالح، وعمل الصالحات، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، انسان اپنی زندگی میں غلط کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، برائیاں کرنے کے بعد توبہ کر لے، توبہ کے بعد ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد جو زندگی ملے اس میں عمل صالح کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ رب کریم کی طرف سے وعدہ ہے کہ انسان یہ تین کام کر لے، توبہ کر لے پچھلے کیوں کی، آگے ایمان لے اور عمل صالح کر لے، تو پچھلے اس کے گناہ صرف مٹانے کا وعدہ نہیں، اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ان کو ہم یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان برائیوں کو، ان گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، جو گناہ کیے ہوئے ہیں نیکیاں ہو جائیں گی۔ فرمایا بلا من کسب سیئاتن، وہ شخص جس نے برائیاں کر لی، اس کے کاموں نے برائیاں ہی برائیاں تھیں، پھر وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اس کے گناہوں نے، اس کی برائیوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا، یعنی ہر وقت برائیاں ہی برائیاں کرتا رہا، نیکی کی طرف اس نے سوچا ہی نہیں، ان برائیوں سے نکلنے کی کوشش زندگی میں خود کی نہیں۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آگ والے ہیں، اور وہ ایسے آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون، وہ کبھی وہاں سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اور اس کے برعکس دوسرے لوگ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جن کے متعلق میں نے عرض کیا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے توبہ کر لی، توبہ کے بعد وہ ایمان لے آئے، والذین آمنوا، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہوں گے۔ گویا یہاں جماعتی تقسیم کا کوئی مسئلہ نہیں رکھا، بلکہ ہر انسان کا فردن فردن معاملہ ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جماعتوں کا نہیں لکھ رہے، وہ اصل میں ہر انسان کا، فرد واحد کا، ایک ایک آدمی کا وہ لکھا جا رہا ہے، اس کا چٹھا اس کے سامنے ہے، وہی ہے جو کل کے دن قیامت کے دن اس کے سامنے وہ کتاب کی شکل میں پیش کر دیا جائے گا، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کتاب ہے اپنے پڑھ لے، یعنی وہ افراد کی کتاب ہے، وہ جماعتی معاملات نہیں ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس جنت میں بھی ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا ہم وارثون، وہ جنت کے وارث قرار دیے جائیں گے، اور وراثت سے کوئی نکالتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات اللہ رب کریم کی طرف سے
بتا دی گئی ہے کہ دوزخ اور جنت کا معاملہ انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہم نے تصور قائم کر لیا ہے کہ جماعتی تقسیم میں ہم آ گئے تو چلو کچھ وقت کے لیے ہمارے گناہوں کا بدلے ہوئے ہمیں جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو نکال لیا جائے گا، اور جب تک آخری نکلے گا نہیں اس وقت نہیں۔ اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ہے، اللہ کو کوئی اس بات سے پیار نہیں ہے کہ کسی شخص نے ایک دعویٰ ایمان کر لیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ ہر صورت وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا، نہیں۔ دعویٰ ایمان کرنا سارے لوگ کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، کر رہے تھے، لیکن دعویٰ ایمان کے بعد اگر عمل صالح اس کے ساتھ نہ لگا، اگر اس دعوے کے مطابق معاملہ نہ ہوا، یعنی دعویٰ کے مطابق دلیل اس کے پاس موجود نہ ہوئی، تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو وہ ہے جو جہنم کے نچلے حصے میں ڈال دیا جائے گا، نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم ہمیں جو نظریات دیتا ہے ان کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اپنی زندگی کو اس درست لائن پر لانا ہمارے لیے لازم ہے، اور یہ مہینہ سکھلائی کا مہینہ ہے، رمضان المبارک ہے، اس میں سیکھنا ہے۔ تو اس سیکھنے میں آج کے دن جو سبق سیکھا، جو بات سیکھی وہ یہ ہے کہ یہ جو نظریات ہم نے قائم کر لیے ہیں اپنی قومی لحاظ سے ان کو چھوڑ کر کتاب اللہ کی طرف آنا ہے، کیونکہ کتاب اللہ کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك